خدا را. یہ حضور کہہ رہے ہیں یار. نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے, تیرا بڑا مرتبہ ہے, لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. ہم کیسے بیٹھ کے یار, ہم کیسے جرأت کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ کے؟ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے, کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے, بالکل پتہ نہیں تھا بات کا, اور ہم نے کہانی بنا دی پوری کی پوری, داستان سرائی کر گئے. صبح سے شام تک ہماری گپ شپ کا عنوان کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا شکوہ, کسی نہ کسی کی شکایت, یہ ہماری گپ شپ ہے. خدا را حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا, اور اسی خطبے میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ. ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا, پاس کرنا. مسلمانوں, میرے عزیز بھائیوں, بزرگوں, عزتوں کا دفاع شروع کریں. تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں. کچھ چیزیں ایسی, میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں, جس شہر میں گئے وہاں لوگوں نے یہ کہا جناب یہاں جو مولانا ہے نا, بعض لوگ یہ باتیں بڑی چسکے لے کے سنتے ہیں, یہاں جو مولانا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتے, آپ بڑے اچھے ہیں. یہاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں, آپ بڑے اچھے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں, میں نے چلے جانا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جتنا مرضی اچھا کہہ لیں, میں نے رخصت ہو جانا ہے 2-3 گھنٹوں کے بعد. یہاں جس آدمی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں نا, آپ اس کو جنازے کے لیے خبر کریں نہ کریں, اسے پتہ چل گیا نا محلے میں جنازہ ہو گیا, تو اسے کوئی کام بھی ہوا تو اس نے کہنا یار نہیں محلے میں فوتگی ہوگی, میں نے جنازہ پڑھانا ہے, اس نے جانا نہیں. تو کمزوریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں, لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے آپس میں بغض پیدا کر لیا جائے گا. اور پھر کمال بات ہے نا کہ اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے, اپنے آپ سے محبت ہے, اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی. تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی. دوسرا حضور نے فرمایا, لوگوں یاد رکھنا, یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا, یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں, اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے. یہ دور دراز سے آئے ہیں, ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے, جو محفل ہے, جو تم سے بات ہو رہی ہے, یہ آخری ہے. محبوب فرمانے لگے, لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی. ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں. فرمایا قیامت قائم ہوگی, تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے, اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کریم نے فرمایا. صبح تم اٹھے, کیا عمل کیا, اللہ پوچھے گا. کسی سے ملاقات ہوئی, طرز کیا تھی, سوچ کیا تھی, اللہ پوچھے گا. لین دین میں کیا معاملات تھے, تمہارے اعمال کے, اللہ سے ملاقات ہوگی, وہ کھڑا کر کے پوچھے گا. اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا, تمہیں جواب دینا ہے. میرے عزیز بھائیوں, تیار رہنا چاہیے, تیار. ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا, تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں, کوئی خرچہ نہ بتاؤ, اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے. آخری دنوں میں, بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے. جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا, کتنا مشکل کام ہے. اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا, دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ, بے حساب ہی بخشش فرما دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں. حضور فرمانے لگے, سن لو میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے. اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے. ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں, کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے, کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں, وہ راز ہوتا ہے, وہ امانت ہوتی ہے. مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے, لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے, خیانت ہو جاتی ہے. بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو, نہ رب سے خیانت کرنا, نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا, نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا, جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا. وانتم تعلمون, جانتے ہو, تمہیں پتہ ہے. کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں, کبھی بھی. اور یہ بھی یاد رکھ لیں, بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے. آپ لا رہے ہیں نا, تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں, تو حساب آپ نے دینا ہے. جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے, بلا نا. تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی, اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی, شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں, تو میں مرضی سے سواروں, تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو, تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے. تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں. اور یاد رکھیں, مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے. جہاں لوگ
دیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے، میں چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے حرام ہی نہیں تھا، فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے، باقاعدہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ یہ جو نوجوان ہیں، مطالعہ کرنے والے، پڑھنے سننے سمجھنے والے، یاد رکھا کریں ان چیزوں کو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی وہ اہلیہ ہیں، وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی، ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے، علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے، خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد، میری بیوی مجھ سے صلح کر لے، حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں، خادمہ ہیں، کوئی بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں۔ بالآخر انہوں نے گزارش کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کچھ اور ذرائع اختیار کیے۔ حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں، خادمہ ہیں، ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے۔ یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر میری بھی نہیں تو گل رکھنی، وہ میرے ککھاں دا بھی نہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے، اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے، اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لیے، اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں، تم اس سے صلح کر لو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں، ایک بات پوچھ سکتی ہوں، ایک گزارش کر لوں، ایک صرف حضور میرا بولیا چولیا معاف کری، ایک بات کر لوں تو کہا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ محبوب کی بات ہے، محبوب کی۔ کوئی بزرگ کیوں جبر کرتا ہے کسی پہ؟ کوئی حضرت شیخ کیوں کہتے ہیں زبردستی عورت کو کہ تو جا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کر لے۔ یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں، کرو۔ حضور حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں مشورہ ہے، تم عاقلہ ہو، بالغہ ہو، اسلام تمہیں با اختیار کرتا ہے، چاہو تو رہو، چاہو تو خلا لے لو۔ عرض کرنے لگی حضور اگر مشورہ ہے تو پھر میں مغیث سے صلح نہیں کرنا چاہتی۔ میرے محبوب نے فرمایا تو جس حال میں راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ ٹھیک ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ حضور نے کوئی زور نہیں، اتنے اسلام حقوق دیتا ہے عورت کو، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ جبر کرے، وہ ظلم کرے۔ میں آ گیا ہوں صلح نہیں کرنی، بے تو کیوں آیا ہے؟ تو نے وقت گزارنا ہے، جانے وہ خامد کس طرح کا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اعتماد خلق چھوڑ دیں، اعتماد خالق کریں، بندوں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ جو بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، کمزور نہیں پڑتا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے دوست مخلص نہیں تھے تو اس لیے آپ کا کام نہیں ہو سکا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دوست پورے مخلص ہوں، تعاون بھی پورا کرنے کو تیار ہوں، پر رب کریم کا ارادہ قدرتی نہ ہو کہ آپ کا کام ہو۔
کیا کر لیں گے آپ کے احباب، آپ کے دوست کیا کر لیں گے؟ اللہ کا ارادہ قدرتی نہیں۔ شاید اسی لیے کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے۔ وہ شاید زیادہ نصیب والا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو گیا۔ عزیز دوست، چیزوں کو سمجھ لیں اور اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو پورا کندھا دینا چاہ رہے تھے، وہ تیار تھے، پر اس وقت آپ کا نصیب ہی کچھ اور تھا۔ آپ ان خزانوں پر زیادہ توجہ کریں جو خزانے رب کے پاس ہیں۔ ہمیں اپنے تعلقات پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے اتنے لوگوں سے میرا جرانہ ہے، فلانے سے میرے دوستی ہے۔ اور بھائی یہ سارے کام تب ہوں گے جب رب چاہے گا۔ بہترین ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا کھا لے میرے عزیز، شفا تبھی ہوگی جب میرا اللہ چاہے گا۔ سارے ٹیسٹ کر لیے ہیں ڈاکٹر نے مریض کے، ساری رپورٹیں آ گئی ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن نہ وہ کھا پاتا ہے، نہ وہ سو پاتا ہے، نہ وہ چل پاتا ہے، نہ وہ ہنس پاتا ہے۔ اس نے پوری دنیا جہاں تک اس کی دوڑ تھی اس نے لگا لی، لیکن لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ اس لیے جو خزانے میری جیب میں آپ کی جیب میں ہیں، جو تعلقات ہمارے ہیں، ان تعلقات پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ وہ خزانے جو اللہ کے پاس ہیں ان پر بھروسہ کریں، آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری قربان جائیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور نا کی سارا پیر کامل اور کامل آرا رہنما۔ اس ملک کے وطن عزیز کا جو لوگ حسن ہے نا، ان میں بڑے بڑے تارے ہیں، پر اس وطن کا جو چاند ہے وہ داتا گنج بخش علی اجمیری ہے۔ داتا صاحب چاند ہے میرے وطن کا۔ اس وطن میں جو چمکے گا وہ داتا علی اجمیری سے فیض لے کے چمکے گا۔ یہ کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، گندم کا ایک دانہ لوگوں کو میسر نہیں تھا، بارش نہیں ہوئی، سالوں بیت گئے، لوگ بڑے پریشان تھے، بڑی آزمائش میں تھے، ہر بندہ تکلیف میں تھا۔ بازار میں لوگ آتے تھے تو سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، پریشان پریشان سے۔ قحط ہے، آزمائش ہے، مجبوری ہے، جانور بھوکوں مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر ایک آزمائش ہے، لوگ صبر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غلام بازار آیا تھالا لے کے کچھ خریدنے، آیا بھی تو اٹکیلیاں کرتا اور چیزیں خریدی تو ہنستے ہوئے، اور جانے لگا تو مسکراتے ہوئے۔ پریشانیوں میں، دکھوں میں کو بندہ اگر اس طرح ہنسے تو بعضوں کا طبیعت چڑھ جاتی ہے کہ یار ہم پریشان ہیں، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں نے بازو تھام کے غصے سے کہا تو اتنا خوش کیوں ہے جب سارا شہر پریشان ہے، سارا ملک آزمائش میں ہے، تو اتنا کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا تم ہوگے پریشان، میں جس کا غلام ہوں نا، میرا جو آقا ہے اس نے اپنے برتن بڑے پہلے گندم سے بھر لیے تھے، میرے آقا کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں، لہذا میں کسی پریشانی میں نہیں ہوں، خوش ہوں۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کمال کر گئے، سید حجویر مخدوم امم۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تیرا اور میرا رب کے خزانوں پر اتنا بھی یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کا اپنے آقا کے خزانے پہ ہے، تو پھر ہم ہر وقت رو کے نہ دکھائیں، پھر ہر وقت ہم غربتوں کے رونے نہ روئیں، پھر ہر وقت ہم یہ مایوسیوں کی کہانیاں نہ سنائیں۔ لوگ اگر کہیں کہ بڑے دکھ ہیں، بڑی آزمائش ہے، بڑی پریشانی ہے، دنیا بڑی تکلیف میں، بیماریاں آ گئیں، آفتیں آ گئیں، تو بندہ مومن ہنس کے کہتا ہے تم پریشان ہو گئے، ہم تو جس رب کے ماننے والے ہیں اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور ہمارا رب عطا کرتا ہے تو پھر اپنے کرم سے اس طرح عطا کرتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تجھے خبر بھی نہیں ہوگی، میں تجھے وہاں سے دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی سکون میں آ جائے، سکون میں، تو لوگوں کی جیبوں پہ نظر چھوڑ دیں، رب کے خزانوں پہ نگاہ جمائیں۔ اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنا بھی مل سکتا ہے۔ ایک بات یہ میرے عزیز کہ اپنی زندگی میں نا دعووں سے بچیں، دعووں سے بچیں، لفظوں اور عمل اور اٹھنے بیٹھنے، اس میں کسی بھی قسم کے تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بندہ یہ اچھا لگتا ہے، وہ اگر دعووں پہ اتر آتا ہے نا، کہانیوں پہ اتر آتا ہے اور داستان سرائی پہ اتر آتا ہے، اور وہ لوگوں کو آئینے دکھانے شروع کر دیتا ہے، اور اسے تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، نیکی کا بخار چڑھ جاتا ہے، تو پھر بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان پرہیزگاری کی اینک لگا لے تو اسے باقی سارے لوگ گنہگار نظر آتے ہیں۔ آپ اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں نا تو عاجزی اختیار کریں۔ کیوں کہ جب آپ عاجزی اختیار کریں گے تو آپ کو اللہ کی مخلوق اچھی لگنے لگ جائے گی، کیوں کہ آپ اپنے سے بھی کسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔
جب تک آپ میں تکبر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کو جھوٹا، کسی کو بددیانت، کسی کو فراڈیا، کسی کو دھوکے باز، کسی کو ڈاکو، کسی کو چور، کسی کو غدار، کسی کو فلانا، کسی کو فلانا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص کے دماغ کے اندر تکبر کا سودا سما گیا، یہ کسی چکر میں پڑ گیا ہے، اس کو ہیضہ ہو گیا ہے پرہیزگاری کا، یہ سمجھنے لگا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ صرف وہی ٹھیک ہے۔ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ ساری مخلوق ٹھیک نہیں، اور میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے مخلوق بنائی بڑی سونی ہے۔ ہم نا جب یہاں آ جاتے ہیں نا، یہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باورا، یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا تھا اللہ قبول فرما لیتا، پرہیزگار تھا، اسم اعظم اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لے کے جبارین کے خلاف جہاد شروع کیا، نکلے تو اس طرف آنا تھا جس طرف یہ رہتا تھا، لوگ سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آیا کہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کے حملہ کرنے کے لیے، تو دعا کر دے، معاذ اللہ نبی کے خلاف دعا کر دے، تو بد دعا کر دے تاکہ وہ آ نہ سکے، تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلے تو کہنے لگا کہ کتنے بدبخت ہو، مجھے نبی کے خلاف بات کرنے اور دعا کرنے کا کہہ رہے ہو، معاذ اللہ، بدبخت ہو، دوڑ جاؤ۔ لیکن اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ وہ انسان کا شعور سلامت رکھے، شعور سلامت۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، عشق سلامت کوئی، وہ تو انہوں نے کہا تھا نا، اور آج کیا حال ہے کہ مال سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، تو ایمان سلامت کوئی، اب کہاں ایمان سے، اب تو مال سلامت مانگتے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دور میں سارے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں اور میں عشق کی مانگتا ہوں، اور میں لوگوں کو کیا کہوں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں حضرت سلطان صاحب سے معافی لے کے کہ حضور ہنتے مال سلامت ہر کوئی منگتا ہے، تھے ایمان سلامت کوئی، اب تو یہ حال ہو گیا۔ او بلعم بن باورا غلط فہمی ہو گئی، پہلے تو لوگوں کو اس نے ڈانٹ دیا، لیکن جب لوگ دوبارہ آئے نا تو تحفے طائف لے کے آئے، لالچ میں آ گیا، پاگل ہو گیا، بیوقوف ہو گیا۔ ہرس ہوس یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان کو۔ لوگ نیک لوگوں سے بھی دینداری کا رشتہ نہیں بناتے، دنیا داری کا بنا لیتے، وہاں سے بھی مال ڈھونڈتے ہیں جہاں آ کے انہیں دنیا بھول جانی چاہیے تھی۔ مال آیا، دولت لے کے آئے لوگ، انہوں نے تحفے طائف دیے، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پہلے ڈانٹ رہا تھا کہ نبی کے خلاف میں بد دعا کروں اور اب تیار ہو گیا، معاذ اللہ گدھے پہ بیٹھ کے یا گدی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف معاذ اللہ بد دعا کرتا ہوں۔ تو رستے میں جاتے ہوئے نا گدی نے منہ پھیر کے کہا کہ باز آ جا۔ گدی کہنے لگی تو مجھے آگے بھیجتا ہے، فرشتے مجھے پیچھے بھیجتے، باز آ جا۔ بڑے لوگ کانوں میں اذانیں پڑھتے ہیں کہ سیانے ہو جا، سیانا ہو جا، لیکن جب کسی پر بدبختی غالب آتی ہے تو پھر وہ سمجھدار ہونے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جب بھی فیصلہ کرے تو رحمت والا کرے، کرم والا کرے، آسانی والا کرے۔ چڑھ گیا پہاڑ پہ، اور پہاڑ پہ چڑھ کے جب اس نے ہاتھ اٹھائے، وہ لوگ جو بد دعا کرانے والے تھے وہ ساتھ ہی تھے، تو اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے حضرت موسیٰ کے خلاف معاذ اللہ، لیکن وہ لفظ اپنی قوم کے خلاف نکلتے ہیں۔ وہ ان کے خلاف بد دعا کرنے چلا تھا، تو چونکہ ہر چیز اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا، تو زبان سے نکالتا کچھ ہے، نکلتا کچھ اور ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ زبان لٹک گئی، سینے پہ آ گئی، عذاب آ گیا اللہ کا، تباہ ہو گیا اپنی قوم سمیت۔ اپنی زندگی میں یاد رکھ لے اچھی طرح، ہرس، ہوس، تکبر، غرور، وہ کسی چیز کا بھی ہو، وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اگر آپ زمین پہ کھڑے رہ کے لوگوں کو دیکھیں گے تو کچھ لوگ اگر آپ کو اپنے برابر نظر آئیں گے نا قد میں، تو کچھ انشاءاللہ بڑے بھی نظر آئیں گے۔ ہم نے لسٹیں بنا لی ہیں کہ کون کون کتنا غلط ہے، ہم نے ہر ایک کے بارے میں 2-4 باتیں یاد کر لی، فلانا اتنا خراب ہے، فلانا اتنا، اور فلانا اتنا۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اللہ کی خوبصورت مخلوق، خوبصورت رنگوں میں ہم نے حالات خراب کر لیے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سکون میں آئے، قرار میں آئے، تو زندگی عاجزی والی، انکساری والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شانیں بیان کی، حضرت عمر فاروق، کتنی عظمتیں حضور نے ان کی بیان کی۔ جب ان کا وصال ہونے لگا نا، ان کو زخم لگا، تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے۔ اب ان کو بھی پتہ تھا کہ میری عظمت میں حضور نے کیا کچھ بیان کیا ہے، لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، امیر المومنین آپ کو یہ کمال حاصل ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے دعا کرو بس میری نیکی اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں، نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں، میں کسی درجے کا خواہش مند نہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ عاجزی کا حسن دیکھیں، انکساری کا یہ درجہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں بس یار معافی دے دے نا، وہ معاف کر دے، پھر تو بات بن گئی۔ میں جلسوں پہ، اجتماعات پہ جاتا ہوں تو ایک رواج بن گیا ہے
لوگ بڑی بڑی قطاروں میں پھول لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں میں پھینکتے ہیں. تو میں اپنے سنگیوں سے کہتا ہوں کہ اگر تو قیامت میں بھی ایک پھول مل گیا نا تو پھر تو یہ سارے استقبال کام آ گئے. اور اگر وہاں کھڑا کر لیا گیا نا، صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ کچھ سوالوں کے لیے بندے کو محشر کے میدان میں کھڑا کر لیا جائے گا. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ بتا اپنے علم پر عمل کتنا کیا تھا. تو میں نے کہا اگر تو روک لیے گئے تو پھر ان پھولوں کا کیا بنے گا، پھر تو آزمائش میں آ جائیں گے. اللہم استرنا بسترک الجمیل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ، جو غلطیاں یاد ہیں ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو بھول گئی ہیں ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو ظاہر ہے ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں تیرا اور ہمارا راز ہے ہم ان سے بھی توبہ کرتے ہیں. مالک، جہاں جہاں جس مقام پر جس لحاظ سے عمدن یا سہون بول کر لہجے سے اور اشارے کنائے سے بھی کہیں کو تیری نافرمانی کر بیٹھے ہیں تو اس سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں. اپنی پناہ میں رکھیو، اپنی پناہ میں ہمیں ایمان کی موت دیجیو اور صبح قیامت اپنے محبوب کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائیو. اللہ تبارک و تعالی جو حج پڑھا جا رہا ہے اس کے صدقے پوری امت پر اپنا فضل فرمائے.